السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، کسی کے گھر افطاری کرنا اور اس کو دعا دینا۔ جس طرح سے اس ماہ مبارک کو برکت والا، رحمتوں والا، مغفرت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اسی طرح کئی لوگوں نے اس ماہ کا نام، یعنی اس مہینے کا نام دعوتوں والا مہینہ بھی رکھا، کہ اس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، افطاری کرائی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی بیچ میں ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر جاتے تو ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، کھا پی بھی لیتے ہیں، پیٹ بھی رج لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ایسے لوگوں سے کہ ان کے منہ سے دعائیہ کلمات نہیں نکلتے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک تھا، یہ چیز ٹھیک نہیں تھی، یہ چیز ٹھیک نہیں تھی۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ کسی بھی موقع پر آپ اگر کسی کے گھر جائیں، اکیلے ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں، اس کے متعلق یا اس کے کھانے کے متعلق کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا لگتا ہے تو کھا لو، اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دو۔ تو خیر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر افطاری کے لیے جاتے تو افطاری کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو دعا دیا کرتے تھے: افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وتنزلت علیکم الملائکہ، اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ وصلت علیکم الملائکہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ افطر عندکم الصائمون، کہ روزے دار تمہاری طرف افطاری کریں، اپنا روزہ افطار کریں۔ اور ادھر روزے دار سے مراد وہ روزے دار نہیں ہے جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا رہے، دھوکے بازی کرتا رہے۔ اس در سے وہ روزے دار مراد ہے جو ایمان اور خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ، کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں۔ نیک لوگ ادھر کیوں الفاظ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی نیک شخص کسی کے گھر کھانا کھائے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنے منہ سے اس کے لیے دعائیہ کلمات نکالے گا، کوئی اور الفاظ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد جس طرح میں نے دو باتیں بتائیں، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نازل کریں گے، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں۔ تو یہ خوبصورت کلمات ہیں، تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی کسی کے گھر افطاری کے لیے جائیں تو کھانا کھانے کے بعد اس کو یہ دعائیہ کلمات کہیں، نہ کہ کچھ اور کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر، اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔